حول ولا قوت الا باللہ، جس میں فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں، جس میں ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، بھلا وہ دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے، پہلے محرم الحرام، دوسرا سفر المظفر، اور یہ علماء فرماتے ہیں اس کو خالی سفر نہیں کہنا چاہیے بلکہ سفر المظفر کہنا چاہیے، کیونکہ میرے دوستو اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے ہاں عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، خاص طور پہ یکم سفر المظفر سے لے کر 13 سفر المظفر تک، جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز پکاتے ہیں، گھر میں چنے ابالتے ہیں، پھر ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس کی برکت سے نحوست ٹل جائے گی۔ کچھ لوگ میٹھے ٹکڑے بناتے ہیں، ہماری زبان میں ان کو ٹکڑے کہا جاتا ہے، وہ بناتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں کہ نحوست چلی جائے گی، برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، دریا پہ جاتے ہیں، کو ٹکیاں بناتے ہیں آٹے کی، پھر ان کو دریا میں ڈالتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں، تو جتنے ہمارے شہر علاقے، جتنی جاہلیت، اتنے لوگوں کے ہاں رسم و رواج۔ تو ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات شریعت میں منحوس نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس کہنے سے۔ خاص طور پہ اللہ کے رسول نے سفر کے مہینے کا تو نام لیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ اس کو خالی کا مہینہ کہتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا لا ادوا ولا سفر ولا حامتا۔ کیا مطلب؟ کہ سفر منحوس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے بھائیوں کو دیکھیں، ایک غلط قسم کی روایت حضور کی طرف منسوب کی گئی، اور بھی غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی اتنا بڑا گناہ کا کام کہ حضور کی طرف غلط حدیث منسوب کر دی، کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو یہ خبر دے کہ سفر چلا گیا، سفر کا اینڈ ہو گیا، سفر سے نکل گئے ہم، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں۔ ان باتوں کی نہ اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، نہ حضور ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ شریعت سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ملتی، کوئی دن بھی دیکھیں، اگر محرم یا سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، اس میں نماز کا حکم نہ ہوتا، بھلا وہ دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ جس میں فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں، جس میں ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، جس میں عصر کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، مغرب بھی پڑھ رہے ہوں، عشاء بھی پڑھ رہے ہوں، تو جس میں نماز پڑھی جا رہی ہو، بھلا وہ دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ نماز تو برکتیں لاتی ہے، نماز سے تو خیریں اترتی ہیں، تو خدا را اس قسم کی باتیں نہ پھیلائیں۔ کسی دن بھی مسلمان کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، تو کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ کسی دن بھی بلائیں آسمان سے نہیں اتر سکتی، کیونکہ نماز ہمارے پاس موجود ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں، عجیب و غریب قسم کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، ورنہ یہ دنیا میں پریشانی تو آئے ہی آئے گی۔ جیسے یہ اس قسم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی وبال ہوگا اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔